أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، آپ کے سامنے اس علاقے میں پہلی مرتبہ اہل بیت اطہار کے لطف و کرم کی بنیاد پر روبرو ہوا. کچھ معروضات آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کرنا ہے، جس سے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے. مجلسوں کی بنیاد بھی ایمان کی مضبوط ہونے کے لیے رکھی گئی ہیں. عزاداری، گریہ، علم، تابوت، تعزیہ، سب کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کرنے والا مضبوط دل رکھتا ہو. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہی مضبوط دل رکھنے والے جب مشکلات سے سامنا ہوتا ہے تو کمزوری کا ثبوت دکھاتے ہیں. عقیدے ہمارے جو بنائے گئے یا جنہوں نے بنایا، جنہوں نے اشعار کے ذریعے، روایت کے ذریعے، ذرا پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس عقیدے میں کتنا مضبوط ہیں. جب بھی ہمارے ہاں کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے چہلم کی مجلس میں اکثر و بیشتر اس طرح کے مصرے پڑھے جاتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے: موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے، موت علی سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے، موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے. یہ عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بڑا مضبوط شعر ہے. مگر ذرا اس کو آزمانے کی ضرورت ہے کہ محب حیدر مرتا نہیں ہے بلکہ علی سے ملاقات کرتا ہے. اب میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجئے گا: آپ محب حیدر کرار ہیں کہ نہیں؟ آپ اور ہم الحمدللہ یہاں مجلس میں جمع ہوئے ہیں تو محبت حیدر کرار کی دلیل کی بنیاد پر یہاں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم محب حیدر کرار ہیں تو پھر موت کے لیے آمادہ ہیں؟ موت کے لیے اب آمادہ. اب جیسے بہت سے لوگ جو بزرگ بھی ہو گئے انہیں بھی تمنا ہے. ایک مفہوم ہمارے یہاں یہ بہت عجیب اس سے رائج ہے کہ اب محرم جا رہا ہے، اگلے سال زندہ رہے تو پھر اگلے سال. بھائی مسئلہ وہ نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں حسینی رہیں، بس یہ معیار نہیں ہے کہ اگلا محرم ملے یا نہ ملے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے امام نہیں مانتے جو مومن سے ایک لمحے کے لیے دور ہو جائے، پھر اسے بھی مومن نہیں مانتے جو صرف نبی 2 مہینہ 8 دن تک حسینی بنا رہے اور اس کے بعد حسینی نہ رہے۔ دو طرفہ ہے معاملہ۔ آپ جب امام، اچھا بتائیے، جسم ہے انسان کا، جیسے ہی جسم زندہ ہے تو اب یہ کہیں کہ روح 2 مہینہ 8 دن تک روح ہے، 2 مہینہ 8 دن کے بعد روح نہیں ہے، یعنی مردہ ہے ہم؟ نہیں، اگر ہمارا جسم زندہ ہے تو اس زندگی کی دلیل ہی روح ہے، تو ہم اسے امام مانتے ہی نہیں جو 2 مہینہ 8 دن کے بعد خدا حافظ پھر اگلی چاند میں نظر آئے۔ امام کبھی جاتے ہی نہیں ہے کہ انہیں بلانا پڑے۔ یہ جو اپنے اپنے نظریات کا معاملہ ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرم کے ایام ختم ہو رہے ہیں، حسین سے رشتہ ختم نہیں ہو رہا۔ حسین سے رشتہ ہر لمحہ یاد رہے، کسی بھی تاریخ، کوئی بھی تاریخ، 13 رجب کوئی بھی تاریخ ہو، اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں اس وقت ہم حسینی ہیں، اور اگر 10 محرم کو بھی ظلم کے خلاف سلنڈر کر گئے ہیں تو حسینی نہیں ہے۔ معیار کردار ہے، کہیں سے بھی امام ہم سے الگ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ موت حیدر کے محبوں کو کتنا اچھا ہے، ہر چہلم میں مرنے والے کے لیے پڑھا جاتا ہے، کاش وہ مرنے سے پہلے اپنا یہ عقیدہ بنا کے جاتا۔ بہت سے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے کہ مرنے والے نے خون سے نہیں نکالا مگر اس کے کفن پہ مرنے کے بعد گھر والے نکالتے ہیں۔ اچھا بتائیے، نماز مجھ پہ واجب ہے کہ میرے بیٹے پہ میری نماز واجب ہے؟ میں نے زندگی بھر نکالا نہیں، اب بیٹا مجبوری میں کفن پہ صرف خون سے نکال رہا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ مرنے والا اپنے ہاتھوں سے اپنا خون سے نکال کے جاتا۔ کہاں ہم معاشرے کی مشکلات کو اگر دیکھیں، موت علی سے ملاقات کا ذریعہ ہے، چلے ہم آپ سب تیار ہو جائیں، علی سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں نا، تو علی سے ملاقات کے لیے صرف مجلسیں کرنے سے ملاقات نہیں ہوگی، ایمان اور کردار مضبوط کرنے سے ملاقات ہوگی، ایمان اور کردار مضبوط۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں موت جو بار بار یاد کرائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ڈرے آپ۔ ایک بچے سے بار بار کہا جائے دیکھو اگر تم فیل ہو گئے تو میں تمہیں ماروں گا، تو اب وہ بچہ یہ بہانہ بنائے کہ ابا نے مارنے کو کہا تھا اس لیے میں فیل ہو جاؤں، یہ صحیح نہیں ہے نا۔ باپ کی تنبیہ اس لیے ہے کہ مار کی وجہ سے پاس ہو جائے، موت کو یاد اس لیے کرایا جاتا ہے کہ تاکہ موت کے ذریعے کردار اچھا ہو جائے، کردار اچھا۔ اور قبرستان جانے کے لیے اس لیے تاکید ہے نا کہ قبرستان میں جاؤ تو مردوں کو دیکھ کے محسوس ہوگا کہ تمہیں بھی جانا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم نے قبرستان کو بھی اپنی غیبتوں کا اڈا بنا لیا۔ آپ دیکھ لیجئے، کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جب ہم قبرستان جہاں عبرت لینی ہے وہیں پہ ہم بدل گئے تو پھر کہاں انسان یاد رہے۔ آپ دیکھیے متولی حضرات جتنے بھی انجمن کے ٹھیکیدار، رئیس ہیں، جو بھی خزانچی ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے حضور ذرا سال بھر کا حساب کتاب دے دیجئے، معلوم ہے کون دے گا؟ جو پائی پائی کا حساب کتاب اللہ کے لیے کر رہا ہو، اس کو رات کے 2 بجے بھی اٹھا کے ذرا حساب دے، اچھا لے لو بھائی، کوئی بندہ تو ملا ہے جو حساب پوچھ رہا ہے۔ مولائے کائنات جب بیت المال میں پہنچتے ہیں تو چراغ کی لو بھی اپنے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں اگر اپنی بات کرنی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یہاں تو سب سے بڑا کرپشن یہ ہے کہ بیت المال ہی کو کیسے لوٹا جائے۔ آپ دیکھیے پی ایچ ڈی کیا جا رہا ہے اسی پہ، بھولے سے کہا جاتا ہے۔ اچھا ہمارا عقیدہ عجیب بنا دیا گیا، کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا
بچوں سے کہتے ہیں بیٹا یہ مسجد ہے، یہاں جھوٹ نہ بولنا، تو باہر جھوٹ جائز ہے؟ دیکھیے میں 11 بجے رات میں پڑھ رہا ہوں مجلس، اس لیے میں ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہوں جس میں آپ محسوس کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد. بچے سے کہا جا رہا بیٹا یہاں چوری نہ کرنا مسجد میں. کیوں؟ یہاں لاگ کرے تو باہر. گھر میں اگر تربیت، دیکھیے بہت جگہ مشکل کیا ہے، مشکل یہ ہے کہ لوگ مسجد کی دیواروں پہ فوکس کرتے ہیں کہ اس میں ٹائلز لگا کہ نہیں لگا. توجہ شرط ہے، مسجد آپ کی نماز ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کے اعضاء خانوں سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے سلیقے مند ہیں. آپ کی مسجدوں سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے دین کے حوالے سے ذمہ دار ہیں. مگر یاد رہے مسجد کے ٹائل سے زیادہ اہم آپ کا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے جائے، یہ اہم ہے. ہماری پوری ذمہ داری، پورا فوکس کس پہ رہتا ہے؟ ٹائلز چمک رہا ہو، یہ ٹائلز چمکتا ہوا بنا دیا مگر مسجد میں چمکنے والے نمازی نہ پہنچے. اس لیے دیندار کو اگر سمجھنا ہے کہ کتنا بڑا دیندار ہے تو مسجد میں نہ دیکھیے گا. کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا حسینی ہے تو اعضاء خانوں میں نہ تلاش کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو اگر شیطان بھی جب فرشتوں کی صف میں پہنچا تو ویسی عبادت کر رہا تھا. کبھی بھی مسجدوں میں بڑے بڑے داغ مولانا کا ٹوپی امامہ دیکھ کے طے نہ کیجیے گا یہ بہت بڑے دیندار ہیں. کبھی بھی اعضاء خانوں میں 3 گھنٹہ ماتم کرنے والے عزاداروں سے طے نہ کیجیے گا یہی سب سے بڑے عزادار ہیں. بلکہ طے کرنے کا ایک ہی فارمولا جو روایت میں دیا گیا یہ ہے کہ ان سے معاملہ کر لو، اگر یہ دھوکہ دے تو علی والا نہیں ہے. اگر دھوکہ دے تو پھر علی والا نہیں، اگر دھوکہ نہ دے تو علی والا ہے. اب لوگ کامن ایک جملہ بول رہے ہیں ارے بزنس میں بغیر جھوٹ کے کام ہی نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ چاہے پوری دنیا جھوٹ بولے علی والا نہیں. یہ دلیل صحیح ہے، پوری دنیا جھوٹ بولے مگر علی والے کو جھوٹ نہیں بولنا ہے. علی والے کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ سب غلط کریں گے مگر یہ غلط نہیں کرے گا. بے شک. واہ. جیسے آج بہت اچھی چیز جو ہوئی، آج دیکھیے مائک بھی لگا ہے، سارا انتظام کیا ہے مجلس کرنے والے نے، سارا انتظام کیا ہے مگر کیا ہے انسانیت کے ناطے ایک رعایت کی جا رہی ہے. کسی کی آس پاس میں موت ہو گئی ہے اور وہاں کے معاملات تھوڑے سیریس ہیں، اب یہاں بہت اچھا کام، ایک اچھا کام کیا گیا. اب یہ دلیل کوئی دے نہیں وہ اپنا ہر پروگرام تو مائک پہ کرتے ہیں ہم چپ کیسے رہے. یہ سب سے دیکھیے انہوں نے جو کیا اسے نہیں. بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں ارے روڈ پورا جام کر دیتے ہیں، اپنا جب 12 وفات کا جلوس لے کے نکلتے ہیں حضور وہ سقیفہ والے ہیں ان سے توقع نہیں ہے. نعرہ تکبیر، وہ سقیفہ. یہ دلیل صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اس لیے میں بھی کروں گا. اس لیے کہ علی والا غلط نہیں کرے گا. آئیے ذرا قریب سے اس بات کو سمجھیں. اچھا یہ بتائیے باغ صدق کو کھانے والا وہ جہنمی ہے لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نا لعنت. جس نے بھی جناب زہرا کا باغ فرق کھایا وہ لعنتی ہے، جہنمی ہے. یعنی جو مال سیدہ کھا جائے وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے. اور جو آخری امام کا خمس ہر روز بیٹھ کے کھاتا رہے تو یہ مطلب وہ پارٹی بازی تو نہیں ہے کہ اپنا جرم نہیں ہے. ارے یہی تو امام بتانا چاہ رہے تھے جب عقیل نے کہا مولا میری کثیر الاولاد، میں کثیر الاولاد ہوں نا، ذرا بیت المال سے کچھ بڑھا دیجئے.
علی نے کہا میں اپنا حصہ دے سکتا ہوں، بیت المال سے کسی کو بھی زیادہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المال سے زبردستی اپنی چیزوں کو بھرنا یہ عثمانی طریقہ ہے، علوی طریقہ نہیں ہے، یہ عثمانی طریقہ ہے۔ سب سے بڑا جو کرپشن ہوا تھا، مولا کائنات کو جب حکومت ملی ہے، مولا کائنات نے دو بڑے اسٹینڈ اٹھ، ان کا قدم دو بڑا بہت بڑا تھا، اس میں دو کا بہت نقصان اٹھا۔ میری طرف متوجہ رہیے، صلوات پڑھیں محمد۔ دو کام امام، جب امام کو یہ حکومت چل کے آئی ہے نا، تو امام نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ دیکھو ایک وقت میں مملکت اسلامی میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، دو رہبر نہیں ہو سکتے، اس لیے امام نے شام والے کو کہا اب تم وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ لکھا تو، مگر معلوم ہے تیسرے زمانے میں وہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ چوتھا خود کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے 18 مہینہ جنگ صفین ہوئی ہے، ایک دو دن نہیں، 18 مہینہ۔ آپ کبھی سوچیں کہ جس مولا کی حکومت 4 سال 9 مہینے کی ہے، اور اس کی مظلومی یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنوں میں ہی، یہ نظام تھا ان کا، ان کی کوشش تھی کہ اپنے میں ہی یہ آپس میں ہی الجھ کے رہ جائیں۔ توجہ شرط ہے، پہلا کام۔ اور دوسرا کام کیا کیا امام نے؟ امام نے کہا دیکھو، خطبہ دیا امام نے کہا اب تک بہت سے لوگوں کو پیسہ اس بنیاد پہ زیادہ بیت المال سے ملتا تھا کہ یہ بڑے صحابی ہیں، اس لیے انہیں 3 گنا، اور تیسری خلافت میں ہوا کہ جو رشتہ دار تھا سب کو ہر جگہ گورنر بنا دیا گیا، سارے جتنے رشتہ دار تھے نا وہ سب گورنر بنائے گئے تھے، اس میں بھی وہ شراب پینے والا، سارے گورنر، اور ہر جگہ بیت المال جمع کیا جا رہا ہے۔ غنی کس لیے کہا؟ لوٹنے کے بعد جو جمع وما کر کے رکھے نا اسے غنی ان کی زبان میں، اور علی کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بے نیاز تھے۔ دونوں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دوسرا حکم یہ امام نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ ہو ٹھیک ہے، مگر علی اب سب کو ایک جیسا دے گا، چاہے وہ غریب ہو، ابھی کا مسلمان ہو، پرانا مسلمان ہو، بڑا صحابی ہو، 50 جنگوں میں شرکت کرنے والا ہو، اور جنگ میں شرکت نہ کرنے والا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اب علی سب کو برابر دے گا۔ یہ کہنا تھا تو طلحہ اور زبیر وہ ہیں جو علی کے خاص لوگ ہیں، اور جنگ جمل میں یہ علی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، اگر آج آخری امام آ جائیں اور چیئرمین لوگوں سے حساب کتاب مانگے نا تو یہ دوست نہ بنیں گے، اس لیے کہ اچھا بہت عجیب فارمولہ چل رہا ہے، یہ نیتا والا حساب کتاب نہیں ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دے کے ایک ووٹ جیتا ہے، اب جب تک 50 لاکھ کمائیں گے نہیں تو، ارے مولا کے نام پہ خود اپنے جیب سے خرچ کرنا ہے، لوٹنا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے۔ اس بات پہ غور و فکر کرنے، ہمیں عقیدہ مضبوط کرنا ہے، ہمارا عقیدہ بہت کمزور۔ یہ موت کے لیے آمادہ کون ہوگا؟ جس کا حساب کتاب صاف ہو، جس کا حساب کتاب صاف ہو وہ تیار رہے گا، کل کے بجائے آج آ جائے، کل گناہ کا امکان ہے آج ہی آ جائے۔ اگر علی سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو پھر کون تیری چاہتا ہے؟ اسے تھوڑا مضبوط، جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو مسئلہ حل ہے، اور سارا دار و مدار عقیدے کا ہے، سوچ کا ہے، اور کچھ نہیں۔ جس آیت کو میں نے انتخاب کیا ہے اسی آیت پہ تھوڑی سی گفتگو۔ ایک جگہ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے شجاعت گنج میں ہم نے پڑھی ہے مجلس، اس جو لوگ وہاں تھے وہیں کی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور آپ تو یہاں کا مجمع جو ہے وہ میرے لیے نیا ہے، مگر جو پرانے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بھیا یہ پھر ریپٹ مار دیا انہوں نے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس لیے بات ایک مکمل کرنی ہے۔ آیت خدا سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے
7 نمبر کے آخری حصے میں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ اسی کانسیپٹ پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا، چاہا تھا تو یزید نے امام حسین کو مارا، اس لیے ان کے ہاں نظریہ بنا چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں رضی اللہ ہیں۔ اور اب تو رضی اللہ کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ یزید بھی رضی اللہ ہے اور پہلے خلیفہ بھی رضی اللہ ہے، مگر دونوں رضی اللہ پڑھنے سے ایک چیز طے ہو رہی ہے کہ دونوں ظالم تھے۔ قوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت دوسری جگہ کہہ رہی ہے کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب وہی چاہ رہا تھا تو اس لیے گمراہ ہو گئے، وہی چاہ رہا تھا اسی لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک معاملہ شادی کا اچھا چلتا ہے نا، ارے بہت اچھا ہے، جس دن خراب ہوا اللہ ہی سے تو پوچھ کے کیا تھا۔ ارے جب تک موج مستی اور بہت اچھے سے جا رہا تھا، اسی لیے دیکھیے گا رشتہ لگانے والا جب لگا دیتا ہے اور اچھا رہتا ہے نا 10 سال تک، ارے آپ نے بہت اچھا، جیسے ہی 11ویں سال خراب ہوتا ہے نا، پھر وہ سارا بدنامی کا سہرا اسے تمہارے ذریعے لگایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ ہی سے تو پوچھ کے شادی کی تھی۔ یاد رہے اللہ جوڑا نہیں لگاتا، توجہ شرط ہے۔ اللہ ہمارے ہاں یا عورتوں میں بہت ارے اللہ نے اوپر سے استخارہ مرضی لے لی ہے، اللہ کی مرضی ہے، جوڑا اوپر والے نے۔ یاد رہے اگر اللہ جوڑا لگاتا ہے تو طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑا اللہ نہیں لگاتا، صرف ایک ہی جوڑا ایسا ہے جس کو اللہ نے رشتہ جس کا معین کیا، علی و فاطمہ کا۔ یہدی من یشاء، اب وہ آیت اس کی طرف میں جاؤں گا تو ادھر بھی ایک لمبی طولانی گفتگو ہو جائے گی، اسے چھوڑ رہا ہوں۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، میں اگر آپ سے کہوں کہ فلاں صاحب نے اپنے بیٹے کو آہ کر دیا ہے تو اس وقت آپ کہیں یہ اچھا نہیں ہوا، باپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے کتنا بھی بچہ تو بچہ ہے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد کوئی بتانے والا یہ بتائے کہ اصل میں باپ نے اس لیے آہ کیا ہے کہ باپ کو وہ ہر روز مارتا تھا۔ تو اب یہی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، وہ کہیں گے بہت اچھا ہوا، ایسے بچے کو تو آگ کر ہی دینا چاہیے۔ اور ایک روایت اور سناؤں، جو لوگ اپنے ماں باپ کی زندگی میں یہ جو مجلسیں کرتے ہیں نا بہت اچھے، یہ سب کو توفیق نہیں ملتی۔ اپنے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ روپے جمع کر لیں گے اور جب باپ کی مجلس ہے پیسہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو غربت چھلکتی ہے نا وہ عجیب غربت ہے۔ انسان پیسے سے غریب کم ہے، فکر سے زیادہ ہے۔ فکر سے غریب ہے۔ جیسے ہی یہ روایت جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ روایت یہ ہے، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں کار خیر کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول گیا ہے، چاہے ماں باپ نے آنکھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ خود بخود آنکھ ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ اپنے باپ کی گردن دبا کے مکان ہی لوٹ رہے ہوں، وہ تو گئے، وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اچھا جنت کی خوشبو کروڑوں میل دور تک آئے گی، مگر آنکھ والے کو سونگھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے، جو اسلامی حقوق تھے اس کی رعایت نہ کرے، جو شرعی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہ کرے، تو یہ باپ بھی اولاد کی طرف سے آنکھ ہے۔ وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، دونوں اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔
दोनों अपनी जिम्मेदारी। जैसे ही कहा कि अरे बाप को मारता था, याद रहे जवानों से खास गुजारिश है कभी अपने माँ बाप पे जुल्म ना करें। ये लिख के रख लीजिए, जो अपने माँ बाप का नहीं है वो यकीनन अली का नहीं है। जो माँ बाप का नहीं है वो अली का नहीं है। कोई भी दुनिया का इंसान उसे अली वाला साबित नहीं कर सकता जो अपने माँ बाप का नहीं। इसीलिए तो मेयार ये बनाया गया, अली का दुश्मन वही होगा जो जिसका बाप मुअय्यन न हो। क्यों? इसलिए कि जो अपने बाप को फॉलो ना कर सका वो यकीनन अली को भी फॉलो नहीं कर सकता। अब अगर कोई मुझे रोड पे मुज्तहिद के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है ना जवानों में, तो मुझे उस जवान पे अफसोस कम होता है, उसके माँ बाप पे अफसोस ज्यादा होता है कि कैसा माँ बाप है कि फॉलो करने का तरीका अपनी औलाद को सिखा ना सके। जब सिखा ना सके तो वो मर्जा के खिलाफ है। मर्जा को कौन मानेगा जो पहले से किसी को फॉलो कर रहा हो। अजीब मामला है, हल्की से सर्दी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर को फॉलो करता है, चप्पल खराब हो जाए तो मोची का हुक्म मानता है, हर एक काम में किसी न किसी को फॉलो करता है, और दीन के मामले में कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपको मालूम है गदीर वालों में सकीफा वालों में फर्क क्या है? गदीर में ये था कि रसूल कह रहे थे मैं एक ऐसा दे के जा रहा हूं, इसी को फॉलो करना। सकीफा वाले कह रहे थे हम खुद ही एक है, हम खुद ही ऐसे हैं। आज ऐसे ही माशरे में लोग नजर आएंगे जो कहते हैं मुज्तहिद को नहीं मानेंगे हुजूर, तो सकीफा वाले के रविश में चलेंगे। हर आदमी अपने अपने मेयार से, और लोग कहते हैं अजीब गेम हुआ है। आप हमारे यहाँ कहा जाता है नमाज में मर्जा से पूछो, रोजे में मर्जा से पूछो, हज में मर्जा से पूछो, ज़कात में, जितने भी अमल हैं सब में मर्जा से पूछो। मगर ये मुझे बताइए आप, अकीदा जब सही होगा तब तो अमल होगा। जब अकीदा सही होगा तभी तो अमल होगा। मगर अमल में कहा जाता है मर्जा से पूछो, और अकीदे में लोग कहते हैं ये मेरे अकीदे का शेर है। तो भाई आपका अकीदा तैयार कहां से हुआ है? खवारिज की फैक्ट्री में, शाम के हाकिम की फैक्ट्री में कहां तैयार हुआ है? ये सबसे बड़ी गलत बात है कि इंसान अमल में मुज्तहिद को फॉलो कर रहा है, अकीदे में नहीं। अकीदे में याद रहे हमें कम से कम अली के तौहीद को पढ़ना पड़ेगा। अरे हसन ने जो तौहीद पेश की है उसे पढ़ना पड़ेगा, वरना हम अपने दिमाग से तौहीद पेश करने लगेंगे। अकीदा भी हमें अहले बैत से लेना है, और जब लिया नहीं तो कभी शायर का कोई शेर अकीदा बन गया, कभी कुछ और बन गया। अब लोग सिंपल सी बात करें, अरे मुज्तहिद की हम तकलीद, हम तो इमाम ज़माना के पीछे नमाज, कई नस्लें मर जाएंगी इमाम के पीछे नमाज ना मिलेगी। दलीलें क्या लेके आ रहे हैं जो असलन सर पैर ना रखती हो। मुज्तहिद के खिलाफ तहारत का सलीका उन्होंने बताया। शादी जो कहा जा रहा है ना कि आलम देखने से लोगों के निकाह टूट जाते हैं, अगर ये मौलाना हजरत पढ़ाए नहीं तो निकाह नहीं होता। और उसके बाद कहते हैं मुज्तहिद के नहीं मानेंगे, ये आलिम लोगों से दूर। भाई किसके करीब रहोगे? अगर किसी का लीडर जाहिल हो जाएगा तो मालूम है मुल्क बेच दिया जाता है। सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि किसकी जो जगह है जो उसकी जगह पर किसी जाहिल को बैठा दीजिए। अब मुझे बताइए अगर शिक्षा मंत्री को जाहिल बना दिया जाए तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स का जो ई नहीं जानता हो वो मंत्री बन जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा जुल्म यह है कि जो जिसका हक है वो छीन लिया जाए। क्या किया गया? सबसे बड़ा अटैक ये किया गया कि अली जिस लायक थे, अजीब फलसफा है लोगों का, अजीब लोगों का मेयार है। कह रहे हैं आलम सबसे बड़ा अली, जाहिद सबसे बड़े अली, फजीलत वाले अली, अखलाक में अली, किरदार में अली, मगर हाकिम जाहिल रहेगा। अरे ये क्या हुआ? चोरों को जब दारोगा बनाया जाएगा तो क्या होगा?
क्या होगा? यही काम सकीफा वालों ने किया, जो आज उसी पैटर्न पे हर हुकूमत चल रही है। कोशिश उसी हुकूमत की, हर हुकूमत की यही कोशिश है। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने मदरसे का एक अलिफ नहीं पढ़ा, वो आकर आपको नमाज सिखाए मिंबर से बैठ के, कैसा रहेगा? कभी मस्जिद में नजर नहीं आएगा, मगर लेक्चर बहुत अच्छा है। खुद मौलाई है ना, सुई ले ले के मातम कर रहे हैं, कह रहे हैं मौलाई का दर्स देना चाह रहे हैं। कहां है? ये खुद एक जुल्म है कि जाहिल को आप मिंबर दे दीजिए। और याद रहे, कोई भी जाहिल अपने आप को जाहिल नहीं कहता, वो तो अपने आप को ऐसा आलिम, पूछ लीजिए, सवाल कर लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या है। वो तो कैसेट की रटी हुई 10 मजलिसें हैं जो काम चला रही हैं। मैं यहाँ पे बोलने का मकसद ये नहीं है कि कोई ना पढ़े, मेहनत करे। इस मिंबर की मालूम है क्या मेयार है? इस मिंबर का एक मेयार है। इसी मिंबर पे गलत लोगों को बिठा के अली का हक छीना गया। आज अच्छे लोगों की जगह, और याद रहे मजलिस करने वाले ये ना कहे अरे कोई भी पढ़ दे। आप तबर्रुक एक्सपायर डेट वाला बांटते हैं? कभी भी देखिए सड़ी हुई बिरयानी खिलाइएगा, 2-3 महीने पहले का जूस बांट दीजिए, देखिए आप खुद अंदर से शर्मिंदा रहेंगे। तबर्रुक बांटने में एक्सपायर डेट नहीं चाहिए, और मिंबर पे एक्सपायर डेट लेके चले आ रहे हैं। कहां से अकीदा बना? कौन सी किताब? कितनी किताबें? कुरान पढ़े, अरबी कुछ नहीं आती। भाई पढ़िए, मेहनत कीजिए, सलीके से आइए, अहले बैत को समझिए। सबसे बड़ा मसला यह है कि अहले बैत पे खुद ही बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है कौम को। आप देखिए जरा, अभी इस जमाने में, मैं आयत का तर्जुमा कर लूं इसलिए कि बातें बहुत दूर सी तरफ निकलती जा रही हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। अगर कहा जाए कि ये हर रोज बाप को मारता था इसलिए इसे आग किया है, तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा। उसी तरह अगर कोई ये कहे सिर्फ आयत को, अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है, तो नतीजा सही नहीं मिलेगा। अगर ये कहा जाए कि जो जालिम है उसकी हिदायत नहीं होगी, तो लोग कहेंगे हाँ अब यहां पे हम जुल्म ना करें कि हिदायत मिले, और अगर जुल्म करेंगे तो फिर हिदायत नहीं मिलेगी। यह मेयार ये है। अच्छा, जालिम क्या करते हैं? युरीदूना, वो चाहते हैं, लियुत्फिउ नूर अल्लाह, कि वो बुझा दें किसको? अल्लाह के नूर को, बेअफ़वाहिहिम, अपनी फूंकों से, अपनी फूंकों से, अपने मुंह से वो बुझाना चाहते हैं। मगर अल्लाह का इरादा क्या है? वल्लाहु मुक़ीमुन नूर, लेकिन अल्लाह का इरादा यह है कि वो उसे मुकम्मल करना चाहता है। वलौ करहल काफिरून, चाहे ये काफिरों को नापसंद हो। अब यहाँ एक बात तय हो गई, सब मानते हैं कि ये पंजतन नूर वाले थे, इसीलिए कहते हैं अनवार पंजतन, सब मानते हैं। अब रहा ये कि यजीद इमाम हुसैन के नूर को खामोश कर रहा था, तो अब उसे जालिम कहना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा मसला उसे हल करना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा इस बात पे कोशिश की जा रही है कि करबला में 2 मुसलमान गिरोह आपस में लड़े थे। एक तरफ यजीद लीडरशिप कर रहा था, एक तरफ इमाम हुसैन। इस सवाल का जवाब इसी आयत में है। अल्लाह क्या कह रहा है? जालिम ये चाहता है कि अल्लाह के नूर को बुझा दे। नूर इलाही को जो भी बुझाए उसे मुसलमान न कहना, वो जालिम है। उसे मुसलमान न कहना, वो जालिम है। अब इस बात पे यहां पे सिर्फ अब मुसलमानों से ये कहना है, अरे जुर्अत कह करके कम से कम सिर्फ हुसैन के कातिल को जालिम न कहो। अरे जब पंजतन का नूर है तो फातिमा के भी जालिम को, फातिमा के भी दुश्मन को जालिम कहो, हसन के भी दुश्मन को जालिम कहो, अरे अली के भी दुश्मन को जालिम कहो, सिर्फ यजीद को ना कहो। अच्छा, इतनी कोशिश की गई कि करबला छुप जाए, अगली का मामला छुप जाए, नाम मिट जाए, सब कुछ। उसके बाद मालूम है क्यों बचा रहा? इसलिए कि वल्लाहु मुतिम्मुन नूर, अल्लाह का इरादा यह है कि इसे मुकम्मल कर ले। अब यहाँ ये बात तय हो गई कि यजीद, हम समझते हैं, ये हमारी सोच है कि हम समझते हैं या मुसलमान समझते हैं
کہ یزید حسین سے ٹکرایا تھا، نہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ اس نور کو مکمل کرے۔ یزید امام حسین سے نہیں ٹکرایا تھا، اللہ سے ٹکرایا تھا، اور اللہ سے ٹکرانے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ اس لیے اب قرآن کی آیت پھر پڑھ کے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو ناپسند ہی ہو۔ اب اگر آیت کو دیکھیں، ظالم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نور الہی کو خاموش کرے، اللہ یہ چاہتا ہے اسے مکمل کرے، تو اب یہ بات یہ ہونی چاہیے نا کہ چاہے ظالم کو یہ ناپسند ہو، مگر اللہ کہہ رہا ہے چاہے کافروں کو ناپسند ہو۔ اللہ جواب دینا چاہتا ہے، دیکھو جو بھی نور الہی کو خاموش کرے اسے بھولے سے مسلمان نہ کہنا، وہ کافر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے حسین کے نور کو خاموش کرنے والا یزید مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ اب یہاں طے کرنا پڑے گا، فاطمہ کے نور کو خاموش کرنے والا بھی مسلمان نہیں بلکہ کافر تھا۔ مسلمان نہیں، کافر تھا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ وہ حل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، ارے مسلمان زبردستی یزید کو مسلمان بتانا چاہ رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خود یزید نے دربار شام میں جب اہل بیت اطہار کا قافلہ پہنچا تو اس نے کیا کہا؟ لیتا شیاخ ببدرین، اے کاش بدر کے شیخ ہوتے، اے کاش بدر کے بزرگ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہم نے کیسے بدلہ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اسے مسلمان ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور یزید اپنے آپ کو کافر ثابت کر رہا تھا۔ اس شعر کے ذریعے بتانا چاہ رہا تھا میرا دادی حالی رشتہ کفر سے ہے، مسلمان سے نہیں، اور اسے زبردستی لوگ مسلمان بتانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، ظالم اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی کرپٹڈ لوگ ہیں وہ آپ کو تبلیغ کرنے والا مولوی شاعر کیوں پسند نہیں کرتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ان کی دکھتی رگ پہ یہاں آتا رکھ رہا ہے۔ ظلم انسان کو آخر میں کافر بنا دیتا ہے، اور جس کی دلیل ابھی ایک وسیم لعنتی گزرا ہے نا، آخر میں کہاں پہنچا، اور ہم نے نہیں، اس نے خود اپنا بتایا کہ مجھے کیا کیا جائے۔ بہرحال جسے دنیا ہی میں جہنم مل جائے۔ یہ جب بھی ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، معاشرے میں ظلم الگ الگ قسم کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے ظلم کر رہے ہیں۔ جب بھی اگر کوئی بڑا عہدہ ملے اس کا حق ادا کیا جائے، اور خصوصاً کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ تم ملنگیوں کے خطیب کو بلا کے اپنی مجلس چمکا رہے تھے، اب یہاں تمہیں ثواب مل رہا ہے یا عذاب، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھائی کھا، مگر چنیے اچھا، آپ ہر چیز میں اچھی چیز چنتے ہیں، صرف دین کے معاملے میں خراب، صرف دین کے معاملے میں کوئی بھی، ارے میں غلط پڑھوں تو یہ نہ دے گی یہ امامہ ہے، غلط ہے، پوچھئے، سوال کیجئے مجلس کے بعد کیوں پڑھا آپ نے، آپ کے سوال کا فائدہ معلوم کیا ہے، اگلی مرتبہ میں تیاری کے ساتھ آؤں گا، کیا کہنے۔ اور جب آپ نہیں پوچھتے ہیں نا، ارے ان کو تو جو بھی سنا دو سن لیں گے۔ پوچھئے، پوچھنا ضروری ہے آپ کا۔ 50 ذہن میں سوال چل رہے ہیں جوانوں کے، ہر آدمی کا سوال کیا کیا چیزوں سے وہ ڈسٹرب ہے۔ ہو سکتا ہے مولا کا چاہنے والا ہو، مگر فیملی معاملات اتنی خراب چل رہے ہوں کہ اب وہ اللہ کے توکل کو نہیں سمجھ پا رہا۔ بہت سے معاملات خراب ہو چکے ہیں لوگوں کی زندگی میں، تو کہاں حل کریں؟ مولانا تو اپنی سنا کے چلا جاتا ہے۔ آپ سوال کیجئے، پوچھئے، اور جو پڑھ رہا ہے اس سے پہلے پوچھئے۔ ہوتا کیا ہے،
पढ़ के चला गया कोई, पूछा किसे जाता है जो लोकल में है, उससे पूछिए ताकि हमेशा के लिए सही रहे। अब तो एक कॉमन सा जुमला ये बोला जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं, आपकी समझ का नहीं। कहा जाता है ना, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी समझ का नहीं। आप मुझे बताइए, कानून तकल्लुम ये है, वही कहो जो समझा जाए। एक सवाल पढ़े मोहम्मद। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, ये सब होते रहती हैं चीजें, मैं वही उसी अंदाज में आपसे फिर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये सब चीजें जाहिरी ये हमेशा आपकी जिंदगी में आएंगी और आती रहती हैं, मगर अपना इंसान मकसद ना भूले, मकसद उसके लिए क्लियर हो। मजलिस तकरीबन 42 मिनट में पढ़ चुका अब तक, मुझे एक बात पहुंचानी है और उसके बाद मैं मसाइब की तरफ जाना चाहता हूँ, इसलिए कि वो बहुत हालात है, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया की कोशिश ये थी, करबला से पहले करबला के बाद जुल्म क्यों ढाया जाता है? आपने कभी सोचा क्यों किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है? इसलिए कि जालिम का आखिरी हरबा ये है कि हर एतबार से इसे खामोश कर दिया जाए। जालिम, अगर आप अपनी फैमिली से डरते हैं, फैमिली के मामला, तो वो फैमिली से डराएगा। आप अपनी जॉब को लेकर डरते हैं तो वो जॉब से डराएगा। हर एक चीज को जरिया बनाएगा कि जिससे आपकी जबान खुलने न पाए। याद रहे, हमेशा उसी चीजों को टारगेट किया जाता है कि जिसके बाद जबान खुलने न पाए। आप बताएं, करबला के बाद हालात कैसे होने चाहिए थे? कैसे सैयद सज्जाद के हालात? तसव्वुर कोई कर सकता है कि जिसके 72 जनाजे जिसके घर से निकले हो, उसके बावजूद जहनी तवाजुन क्या होगा, कैफियत क्या होगी? दुश्मन ये बार बार कह रहा है, समझा रहा है कि हमने तुम्हें खत्म कर दिया, हमने तुम्हें मिटा दिया, हमने तुम्हारा वजूद मिटा दिया, मगर उसके बावजूद भी एक चीज क्लियर है, ज़ैनब की ये 18 बनी हाशिम तो गए हैं, मगर ज़ैनब का हौसला खत्म नहीं हुआ। ये कमाल है। आप देखें, इब्न ज़ियाद ने इन्हें किस लिए बुलाया था अपने दरबार में? सैयद सज्जाद को यजीद ने दरबार में क्यों बुलाया था? इसलिए कि वो फख्र करना चाहता था इन कैदियों को दिखा के। कमाल अली वालों का, करबला वालों का ये है कि जो माहौल दुश्मन अपने लिए बना रहा हो, उसी माहौल को अपने हक में कर लेना, उस माहौल को अपने हक में कर लेना। मैं करबला के बाद क्या हालात नहीं पढ़ना चाहता, क्या हुआ क्या नहीं। हालात ऐसे हैं कि कहीं भी उम्मीद नहीं है। करबला जिसके घर में सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्या समझते हैं दीन कैसे चलेगा? मगर सैयद सज्जाद का हौसला इतना बुलंद है कि घर से 72 गए हैं, मगर सैयद सज्जाद का खुदा है। और अगर याद रहे, आप देखें फिरौन के वाक़ये में क्या हुआ। फिरौन ने अपने पूरे लाहो लश्कर के साथ जनाब मूसा का पीछा किया। मूसा दरिया नील के पास पहुंचे, आगे से दरिया है, पीछे से बहुत भारी लश्कर आ रहा, अपने पूरे असलहे के साथ, साजो सामान के साथ, मगर उसके बावजूद भी मूसा के लिए रास्ता बना। वही पानी जिसमें मूसा के लिए रास्ता बना, वही पानी फिरौन के डुबोने का जरिया बना। मगर दोनों जगह फर्क क्या था? दोनों जगह बुनियादी फर्क ये था, मूसा को ये मालूम था कि उसका खुदा उनके साथ है। हालात आप बताएं, अगर दरिया नील के सामने कोई जाके खड़ा हो जाए, वो क्या तसव्वुर करेगा? कहीं से रास्ता निकल सकता? नहीं निकल सकता है। दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जालिम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अपने एतबार से ऐसी चाल चलता है, ऐसे जाल बिछाता है कि जिसमें ऐसा लगता है सामने वाला फंस जाएगा। मगर मालूम है कौन लोग निकल सकते हैं? वही लोग निकलेंगे जो इस बात पे यकीन रखते हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है।
تکبیر، نعرہ صلوات۔ اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے حالات بنائے گئے ہیں، اس میں ایک واحد طریقہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خدا کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ دامن ہم پکڑے رہیں گے، ہو سکتا ہے سامنے دریائے نیل ہو مگر اس کی وجہ سے راستہ بن جائے گا۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ممبر پہ آنے والے لوگ ہی ظالم کے خلاف سرنڈر کر چکے ہیں، تو آپ کو امید دلانے کے بجائے نا امید کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے نا امید نہیں ہونا، حالات ایک جیسے ہر زمانے میں نہیں رہے۔ ہر زمانے فرعون اپنی توانائی کے اعتبار سے جب چل رہا تھا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پانی میں وہ ڈوب جائے، مگر یہ خدا کا نظام ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر ظالم کو مٹنا، مگر ہم اپنے خدا کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ اور یہی حملہ اس نے کیا تھا کہ تم نے اپنے خدا کو کیسا پایا؟ زینب سے پوچھا، کہا ہم نے اپنے اکبر کو دیا مگر اللہ اکبر کو پا لیا۔ دیا ہے اکبر کو مگر پایا ہے اللہ۔ یہ وہ ذہن پہ حملہ تھا کہ زینب پھر سے تصور بھی نہ کر سکیں کہ کربلا میں کیا ہوا، مگر دیکھیے خدا جب ہوتا ہے نا تو پھر انسان کمزور نہیں ہوتا، اور یہی کام جناب زینب نے کیا۔ آج جس کے علم کی یہ مجلس ہے اس نے بھی حالات کے لیے ایک الگو پیش کیا۔ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو وہ حضرت عباس ہے، اس لیے کہ 9 محرم کو سب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں مرنا ہے۔ 9 محرم کو آ کے لوگ رشتہ داری کا واسطہ دے رہے ہیں، تم ہماری طرف آ جاؤ تمہیں امان مل جائے گی، مگر ایسے حالات اب ہمیں تو تھوڑا سا کوئی لیٹر دے دیتا ہے تو ہم کہا چلو ٹھیک ہے اپنا تو کام بن رہا۔ ویسے حالات میں بھی مولا عباس نے کہا میں اب اپنے آقا اور مولا کو نہیں چھوڑ سکتا، جہاں سارا زمانہ دشمن ہو وہاں اکیلے امام کے طرفدار حضرت عباس۔ مولا عباس کا بہت بڑا کردار ہے کربلا میں۔ مولا عباس کی شخصیت جیسے ہے ویسے پیش بھی نہیں کی گئی۔ حضرت عباس کی شخصیت شجاعت جو پیش کی جاتی ہے کہ اتنے لشکر کو اپنی نظروں سے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ حسین کے لشکر میں کون ایسا ہے جو حسین سے جڑا ہو اور اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو؟ ہر انسان کے اندر۔ معلوم ہے مولا عباس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جہاں انسان کے جذبات غالب ہوتے ہیں وہاں اپنے جذبات کو ختم کر کے امام کی باتوں کو یہ آسان نہیں تھا کہ جن ہاتھوں سے تناب کو لگایا تھا انہی ہاتھوں سے ان تناب کو ہٹایا۔ یہ روایت کا جو حصہ غلط پڑھا جاتا ہے کہ حضرت عباس نے غیظ میں آ کر تلوار، عباس اسے نہیں کہتے، اپنے آقا کی آواز پہ لبیک کہنے والے کو عباس کہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ شستری کہتے ہیں کہ عباس کی موت عاشور کے 10 تاریخ کو نہیں بلکہ اسی وقت ہو گئی جب اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے خیموں کو ہٹایا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ حضرت عباس کے ان مصائب کو پڑھا جائے، حسین کا سہارا، امام حسین کو آس تھی جب تک عباس تھا، اہل حرم کو سکون و اطمینان تھا جب تک عباس تھا۔ حضرت عباس نے جب آ کے کہا آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت مل جائے، کہا اے عباس تم میرے لشکر کے علم بردار، کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا علم بردار۔ ایک مرتبہ امام نے کہا چلو خیمے میں ذرا دیکھا جائے،
خیمے میں جب پہنچے کیا دیکھا؟ بچے التش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا سبیل کر دو۔ عباس مشق سکینہ لے کر مشکیزہ لے کر چلے۔ عزادارو کس طرح سے عباس پہنچے ہیں، کیسے دریا پہ پہنچے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب عباس نہر فرات میں اترے ہیں تو غیرت دار گھوڑا بھی اتنا غیرت دار تھا کہ اس نے بھی اپنے منہ کو پانی نہ لگایا، اس لیے کہ وہ جانور بھی جانتا تھا کہ خیمے میں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ زادارو عباس پانی لے کے خیمے کی طرف چلے۔ ایک ملعون اس نے دائنا بازو قلم کیا، ارے ایک تیر چلایا بایاں بازو قلم ہوا۔ ایک ملعون نے ایک تیر چلایا، مشق سکینہ چھدی، عباس کی امید ٹوٹی۔ عباس نے پھر سے نہر فرات کا رخ کیا، ارے جیسے ہی آگے بڑھے ایک ملعون نے ایسا گرز مارا عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ارے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ایک ذاکر کے خواب میں شہزادی آ کے کہتی ہے تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا ہے بی بی، میں عباس کی ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا ارے تم میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا، اے بی بی آپ ہی بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے ارے جتنے بھی شہید ہیں جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو سب نے ہاتھ کا سہارا لیا تھا مگر میرا بیٹا عباس ارے منہ کے بل زمین کربلا۔ ارے محرم کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، عزاداری اب تمام ہونے پر ہے، جتنا ہو سکے ارے شہزادی کو پرسا دیجئے، دل کھول کے پرسا دیجئے۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ روایت میں یہ ہے کہ عباس کا قد اتنا طولا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پہ خد دیتے تھے قدم، مگر کیسے گرز لگاؤ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ خود مولا آئے، مولا نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں مجھے گرز کیسے لگا۔ ارے جب میرے ہاتھ کٹ گئے میری آنکھ میں پیوست، اے عزادارو آنکھ کا زخم ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے سخت ہوتا ہے، جیسے ہی تیر آنکھ میں لگی میں نے چاہا اس تیر کو نکالوں مگر نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں تھے، تو میں نے دونوں زانووں کے ذریعے ارے جب اپنے سر اٹھایا تب ایک ملعون نے گرز مارا، میں گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی آقا مدد کو آئیے، آقا مدد کو آئیے۔ حسین چلے، حسین نے فرمایا آلات ان کا سرسری، اے بھیا کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی اب چارے امید کم ہو گئی۔ ایک عجیب فقرہ فرماتے ہیں وہ شمت بھی ادبی، اے عباس اب دشمن مجھے گالیاں دے اب دشمن مجھے گالیاں دے رہے۔ ارے عباس کے سرانے امام پہنچے، ارے عباس کی وصیت تھی آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے، ارے بچے امید میں تھے علم کے ساتھ علمدار آ رہا ہے، ارے پانی کی سبیل ہونے والی ہے۔ بچوں کو جمع کر کے سکینہ کہہ رہی تھی اے بچوں گھبراؤ نہیں، ارے میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ ارے کچھ لمحوں کے بعد کیا دیکھا،
قربانی کی تمنا نہیں، اے بابا میرا چچا میرا چچا، انا للہ و انا